بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، میں بیرون ملک گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں اور سیدھا آ کے بیٹھ گیا ہوں، پانی بھی نہیں پیا، لیکن جو 10 منٹ تاخیر ہوئی اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سوالات بھیجنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، دوران نشست بھی اور نشست کے بعد بھی۔ آج کا پہلا سوال نفیسہ فاطمہ صاحبہ کا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جنگ کی تھی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر معظمات دینی و دین کی محترم ہستیاں جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں میں شکوک و شبہات کو ابھار رہے ہیں، پوری بات کرتے نہیں۔ مقصد ان کا مسلمانوں کے ذہنوں سے احترام، تعظیم، محبت کو نکالنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عورت حاکم وقت کے خلاف نکلے گی۔ حضرت ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت کی، عورت؟ فرمایا وہ تم ہی ہوگی۔ قصاص سیدنا عثمان، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ، یہ ایک مسئلہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو نکلی تھیں وہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکلی تھیں، مقصد ان کا تھا مسئلہ حل کرنا۔ انہوں نے حل بھی کر دیا تھا، مگر جو لوگ ان کی بات کو نہیں رکھنا چاہتے تھے انہوں نے خرابی کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ سے بڑا حسن سلوک کیا، ان کو خیر و عافیت سے مدینہ منورہ پہنچایا۔ نہ دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات تھی جس کو آج کوئی وجہ نزاع جھگڑے کا سبب بنا لے۔ وہ لوگ شیر و شکر تھے۔ کسی بات پر اختلاف ہونا اور بات ہے، خلاف ہونا اور بات ہے۔ وہ ہرگز خلاف نہیں تھی، ان کے لیے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایک گروہ پہلے سے ہی بہت زیادہ بد زبانی کرتا ہے، اب وہ غلط فہمی ڈال کے چاہتے ہیں کہ سنیوں کو بھی یہ بتائیں کہ امہات المومنین اور صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف تھا، تو آپ لوگ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ ہمیں
احترام کرنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے اور غلط باتوں میں نہیں آنا۔ شہباز خان صاحب کا سوال کہ جو لوگ مساجد میں آ کے ڈراموں کی شوٹنگز کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ نیز کیا مسجد انتظامیہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ انہیں اجازت دیں؟ آج کل جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں مجھے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا دیکھنے کا، اس لیے میں جانتا نہیں ہوں کیا کر رہے ہیں۔ مسجد وزیر خان لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں جب پتہ چلا تھا تو احتجاج کیا تھا اور پورے تمام لوگوں نے معافی بھی چاہی تھی۔ بات یہ ہے کہ شوٹنگ کس طرح کی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دکھانا ہے، وہ مسجد میں گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے دکھانا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں کوئی لڑکی بھی جائے، دونوں آپس میں ایسا کوئی منظر ہو جو شرعاً درست نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ صرف اس حد تک کہ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، دعا میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو وہ وہاں پر اتنا سین کیپچر کر رہے ہیں، اس حد تک تو گنجائش ہوگی، لیکن اگر کوئی تفریح کا ذریعہ بناتا ہے اس جگہ کو تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، مسجد میں ٹیلی فون بجانے کا کیا حکم ہے وہ بھی تو ذرا بتائیے۔ کون ہے جو مسجد میں جائے اور فون سائلنٹ کرے؟ سب کے سب گھنٹیاں بجاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ اس پر بھی غور کیجئے۔ مسجد میں ٹوپی نہیں پہنتے، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، جی ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی بغیر؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ تو احترام خود ہم ختم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ جو بہت زیادہ بے ادبی کر رہے ہیں ان کو نوٹس کر رہے ہیں، تو خود ہم بھی تو کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ عثمان صاحب کا سوال کہ حکومت پاکستان نے 1 روپے کے سکے پر محمد علی جناح لکھا ہوا ہے، کیا محمد اور علی اس طرح 1 روپے کے سکے پر لکھنا جو کہ مختلف جگہوں پر جاتا ہے کیا جائز ہے؟ سعودی عرب کے نوٹوں پہ تو کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی مسجد نبوی کی تصویر ہے۔ آج کل زمزم اور وہ جو افطاری کا سامان ہے اس پہ کعبے کی فوٹو بنی ہوئی ہے، اس کے جو پیپر لگایا ہوا ہے جس سے ریپنگ کی ہوئی ہے۔ پرانے زمانے میں سکوں پہ کلمہ پورا بھی لکھا ہوتا تھا، لیکن اگر یہ ہے کہ اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، لازمی بات ہے اس کو پاؤں تلے نہیں روندا جاتا ہوگا، لیکن غلط ہاتھوں میں، ناپاک ہاتھوں میں جاتا ہوگا، تو وہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد میرے خیال دوبارہ تو اس کو نہیں انہوں نے ریپیٹ کیا، کیونکہ اب تو سکے رہے ہی نہیں ہیں۔ 5 کا سکہ مشکل سے ملتا ہے، 2 کے، اور 1 کا سکہ جو ہے وہ برائے نام رہ گیا ہے۔ اخبارات کے لیے بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم چھاپیں تو برے ہیں، نہ چھاپیں تو برے ہیں۔ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کرنسی بہرحال غیراتوں میں بھی جاتی ہے، اور احتمال ہے، احتمال کا مطلب اس میں ایسا ڈاؤٹ کہ بے ادبی ہو سکتی ہے، تو وہ بجائے انگلش میں لکھ لیں، اردو عربی کے لکھنے کی بجائے۔ اخباروں میں کتنے نام، سیاستدانوں کے کتنے نام، اخبار میں فوٹو چھپتی ہے، کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، اس پر کوئی کلمات لکھے ہوں، وہ اخبار کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ عبدالباسط صاحب کا سوال کہ خود کو ٹناٹن سنی کہنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ماحول کے حساب سے کچھ باتیں کٹر کا لفظ بول دیتے تھے، پکا بول دیتے تھے۔ ٹناٹن بھی یہ کہ دیکھا بھالا، یہ لوگوں کے درمیان بولنے کی ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ
بالکل یہ غلط ہے، لیکن یہ لوگوں کی بولی کے حساب سے وہ کہتے ہیں نا یہ ٹناٹن چیز ہے، یعنی پکی چیز ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، وہ مراد ہے۔ غلام احمد صاحب کا سوال کہ نماز میں اگر امام صاحب ضالین کو ضالین پڑھیں تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ وہ ایک کلپ ملا ہوا ہے ایک دیوبندی عالم کا، انہوں نے بھی اس کو کفر کہا ہے، کلپ موجود ہے، میں نام نہیں لے رہا ان کا۔ عرب کا محاورہ بھی ہے، اور جو مخارج ہیں حروف کے، ہر حرف کا ایک مخرج ہے، تو اس کو زوال کے طور پہ اردو میں ہم مرز بولتے ہیں، عربی میں مرد بولیں گے، ہم فضل بولتے ہیں، عربی میں فضل بولیں گے، تو وہ اس کا اب ریاض بڑا مشہور شہر ہے سعودی عرب کا، سب ریاض لکھتے ہیں، انگلش میں بھی ڈی ایچ لگاتے ہیں وہ، تو اس کا صحیح مخرج جو ہے وہ دال کے مشابہ ہے، جان بوجھ کے کوئی زوات پڑے گا زال یا اس کی طرح بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح کا سوال آگے آئے گا تو انشاءاللہ میں دہراؤں گا۔ اگلا سوال محمد بن سلیم صاحب کا، کسی کے پاس لائسنسڈ گن ہو اور ڈکیتی کی واردات کے دوران وہ چور کو قتل کر دے تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے، جان کا خطرہ ہے، تو جواب میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹانگ پر گولی ماری جاتی ہے کہ ایک آدمی بیکار ہو جائے، چلے نہیں۔ لیکن یہ کہ اس نے اگر اٹیک کیا تھا اور انہوں نے اپنے دفاع میں کیا ہے تو وہاں گنجائش ہوگی، سیلف ڈیفنس کے لیے آپ کے ہاں بھی قانون ہے، لیکن محض شبے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب سچویشن کیا تھی، وہ ماحول کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ناحق کسی کی جان لینے کا، جانور کی بھی ناحق جان لینے کا، تلف کرنے کا وہ نہیں ہے۔ کوئی شکار کرتا ہے کھانے کے لیے، محض اپنے آپ کو شیر مار خان کہلانا ہو تو یہ ذہن میں رہے کہ جب تک پوری صورت واضح نہ ہو، لیکن یہ کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو، جان کا خطرہ ہو، تو آپ اپنے دفاع میں اس پر حملہ کر سکتے۔ دیپال پور سے نعیم امین صاحب کا سوال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک خلافت کی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5واں خلیفہ راشد کیوں نہیں کہا جاتا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو 5واں خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے اگر لکھ دیا ہے تو اس کا کیا ہے، وہ خلیفہ راشد تھے، ان کی 6 ماہ خلافت، بلکہ انہوں نے چھوڑی اس لیے تھی کہ اس کے خلافت کی مدت پوری ہو رہی تھی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت تھی، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ وہ ایک مختصر مدت اور نزاعی کیفیت تھی تو نہیں لکھا کسی نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، اور چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھوڑا سا مدت زیادہ تھی، اس کو لکھ دیا، تو اس سے یہ تو مطلب نہیں کہ ان کو مانتے نہیں ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ فیصل صاحب کا سوال کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے کئی سالوں سے، اب اس کی جو تاریخ ہے زکوٰۃ کی، پورا سال گزرنے کے بعد وہ 1 رمضان المبارک ہے، تو اب یہ بتا دیجئے کہ اس کے پاس جتنی بھی رقم ہے وہ اس پر زکوٰۃ کس حساب سے دے گا؟ مثال کے طور پہ پچھلے سال رمضان المبارک میں اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس پر وہ زکوٰۃ دے گا، یا اس رمضان المبارک سے اس رمضان المبارک تک جتنی رقم جمع ہوئی اس پر پیسے دے گا، کیونکہ رقم پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے؟ بات یہ ہے، آپ بات کو سمجھیں کہ جس دن آپ صاحب نصاب بنے آپ نے اس دن سے شمار کرنا ہے۔ 1 رمضان کو اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اس وقت جو تھا آپ کے پاس، اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ اب جب تاریخ آپ کے سال گزرنے پہ آئے گی تو جتنی رقم موجود ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔
اگر پچھلی کوئی باقی ہے جو نہیں ادا کی ہے وہ آپ شامل کریں گے، لیکن جس تاریخ سے جس تاریخ تک آپ حساب لگاتے ہیں تو حساب آج جس دن لگائیں گے اس دن جتنی رقم جو آپ کی اثاثہ ہوگا جو زکوٰۃ کے قابل، اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ میری ہمشیرہ کی طلاق ہو گئی تھی، کافی وقت بھی گزر گیا ہے اس واقعے کو، اب وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہیں، تو کیا حلالے کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ اگر 3 طلاقیں ہو چکی تو شریعت نے، قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی اور حل نہیں بتا سکتے۔ 3 طلاقیں ہو چکی، مدت گزر چکی، اب دونوں راضی ہیں، تو حلالے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں، ہم اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر وہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھیں یا ان میں کوئی بات تھی، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد حلالے کے سوا کوئی اور حل نہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم اور حدیث کا حکم ہے واضح، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ناروال سے محمد ایان صاحب کا سوال کہ کچھ بد مذہب کچھ روایات پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کی بیعت کی، حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہ کی اور جنگ کی۔ امام علی مقام نے جب بیعت نہ کی تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیوں کی؟ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ان روایات کا سہارا لے کر حضرت عمر اور ان کے صاحبزادگان پر طعن کرتے ہیں کہ دیکھو یزید کا ساتھ دینے والے خود صحابہ اور ان کی آل اولاد تھے۔ جو صاحب یہ سوال کرنے والے ہیں ان کے پاس یقینی ثبوت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تھی، وہ تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے ساتھ ایک طویل حدیث بھی بھیجی تھی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر تلقین فرما رہے تھے کہ جس نے یزید کی بیعت توڑی اس نے غداری کی، کچھ اس طرح کی حدیث تھی۔ جی، یہ جتنے بھی پیش کرنے والے ان کو چاہیے کہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لے، اردو میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، انگریزی میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، فائنل آنے والی ہے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے، اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بیعت کی تو اکیلے وہ تو نہیں ہے نا، اور بھی صحابہ ہیں، پھر انہوں نے توڑی بھی تو۔ رخصت اور عزیمت یہ دونوں پہلو بھی پیش رکھیں کہ بعض نے رخصت پر عمل کیا، بعض نے عزیمت پر عمل کیا۔ رخصت یہ ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جان کا خطرہ ہے، زبانی طور پر دل سے نہیں، دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، اس کو رخصت کہتے ہیں، لیکن دل سے ایمان پر مطمئن ہوں، اس کو یہ نہیں کہ دل سے پسند نہ کریں، اگر دل میں راضی ہو گئے تو پھر تو وہ رخصت نہیں رہے گی۔ عزیمت یہ ہے کہ ڈٹ جائیں، جان جائے گی مگر وہ کلمہ نہیں کہنا، وہ کام نہیں کرنا۔ امام پاک نے جو موقف اختیار کیا وہ عزیمت کا تھا کہ ان جیسی شخصیت اگر رخصت پر عمل کرتی تو لوگ کہتے جب نواسۂ رسول نے کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ انہوں نے عزیمت پر عمل کر کے مثال قائم کر دی کہ اگر میری شان بلند ہے تو میرا کردار بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور بھی کچھ صحابہ نے بیعت کر لی، بعد میں توڑی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا بیان موجود ہے کہ یزید کے کام دیکھ کے ہمیں خطرہ ہو گیا تھا آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے، جو کچھ اس نے کیا۔ ان باتوں کو لے کر آج بحث کرنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کسی صحابی کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی بدگمانی لائیں گے، ہلکا پن لائیں گے،
ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ جنہوں نے رخصت پر عمل کیا انہوں نے بھی شریعت کے مطابق کیا، جس نے عزیمت پر عمل کیا اس نے بھی شریعت کے مطابق کیا۔ اس معاملے میں مزید تفصیل میں اس وقت کو تقریر نہیں، ورنہ میں مثالیں دیتا جاؤں اور بہت سی باتیں کر دوں، تو امام پاک اور یزید پلید پوری کتاب پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ رہی بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے حضرت عمر یا کسی اور کے کسی صحابی کے بارے میں، خود حضرت عبداللہ بن عمر محدث صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، ان کے بارے میں میری کیا مجال ہے یا کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی بات کرے؟ ہم ان کے جج کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا تاریخی حوالوں سے اور دوسرے لا کر، میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ مقصد یہ ہے کہ معظمات دین، جو لوگ دین کی محترم ہستیاں، ان کے بارے میں لوگوں کی عقیدت ختم کرو، محبت ختم کرو، تعظیم ختم کرو۔ یہ ایک سازش ہے، ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا ہے۔ میاں والی سے محمد خالد عمران شاہ صاحب کا سوال کہ جو لوگ نماز میں تلاوت بغیر تجوید کے کرتے ہیں، ان کے مخارج درست نہیں اور قرآن بھی عربی لہجے میں نہیں پڑھتے، الف کو عین اور عین کو الف، اسی طرح ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیہات کے پڑھنے والوں میں، شہر کے پڑھنے والوں میں، پرانے لوگوں میں، مثلا وہ الف زیر ای اور الف زیر اے ان میں ملتا ہے یہ، لیکن اگر معنی نہیں بدلتا، اس طرح وہ لفظ ادا کر رہے ہیں کہ معنی نہیں بدلتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا واضح فرق ہو کہ معنی بدلے، اور جس طرح وہ لفظ ذوات کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، تو ایسی اگر عبارت ہوگی تو پھر مسئلہ ہوگا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ نماز میں تشہد کے دوران شہادت کی انگلی اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ اٹھائے تو بھی حرج نہیں، نہ اٹھائے تو بھی حرج نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، حضرت مجدد الفسانی اپنے وہ جو ان کا استدلال تھا وہ ان کے مطابق، لیکن کوئی اگر نہیں اٹھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ لیا سے اسد صاحب کا سوال کہ اگر زوجہ غلطی سے اپنے خاوند کو بھائی بول بیٹھے تو اب ان کے نکاح پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ بول دیا ہوگا، دینی بھائی کہہ بھی سکتی ہے، وہ اس کو دینی بہن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تفریح میں بول دیا ہوگا۔ کوئی اگر بار بار عادت بنا لی ہے یا کہتا ہے تو وہ غلط ہے، نیت اس کی کر کے بولے گی کہ بھائی اس طرح، تو پھر اس پہ کہا جائے گا، مسئلہ لگے گا، یا زہار مرد کہہ دے عورت کو ماں یا بہن کہہ دے، وہ جو طریقہ ہوتا ہے کہنے کا اس پہ مسئلہ آتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان سے کہ احتیاط کرے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے، اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ سچی توبہ کریں پہلے، کیونکہ شب براءت گزری ہے، اس میں سچی توبہ کر کے رمضان کے لیے ہی تیاری کی جاتی ہے۔ اس میں یعنی آمد رمضان اور آمدن رمضان، یہ بھی مسئلہ ہے لوگوں کا جو اگر کاروباری ہے تو کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا لوں، یعنی رمضان میں اتنی محنت کروں کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ سچی توبہ ہے، جو نیکیاں ہیں ان کو اختیار کرنا، برائیاں ہیں ان کو چھوڑنا ہے، رمضان کے روزے کا پوری طرح احترام کرنا ہے۔ اس ایک مہینے میں ہمیں کوشش کرنی ہے ظاہر و باطن کو اجلا کرنا ہے، اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ زبان کی پابندی غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کی پابندی ہم سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم
فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو یہ تربیت مل جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو کوشش کریں کہ آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ دوسروں کے لیے مشکل بنا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی نہ ہو، چاند رات کو ہی آپ پھر بھول جائیں سب کچھ. آپ اپنے آپ کو عہد کریں کہ میں اب اللہ کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بسر کروں گا، اور پھر پابندی کریں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات. اس کا آپ اپنی طور پہ جتنا خیال رکھ سکتے ہیں رکھیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اللہ توفیق دے. آمین. ان کا اگلا سوال کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ اجرت نہیں ہوتی ہے نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی، تراویح پڑھانے کی اجرت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ وقت کا پابند کرنا ان کو کہ جی یہ ہمیں سنائیں گے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. امام صاحب کو لازمی بات ہے ان کو 5 وقت کا پابند کر دیا، وہ کہیں اور نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح پڑھانے والے کو پابند کر دیا، تو یہ ان کا پابند کرنے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کے اماموں کی تنخواہ مقرر کی تھی. تو اجرت نہیں ہے. اگر وہ اس نیت سے سناتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں سناؤں گا، لوگ ہدیہ دیں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ ہدیہ ملے گا، تو وہ لالچ کے بغیر پڑھے، ورنہ ثواب سے چلا جائے گا. پیسے مل جائیں گے، ثواب نہیں رہے گا. اسی طرح نعت خوانی ہے، نعت خوانی کی تو اجرت لی ہی نہیں جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح اب لوگوں نے سب کچھ کمرشلائز کر لیا ہے، تو اجرت نہیں ہوتی ہے، یہ ہدیہ ہوتا ہے. تو جو بھی سنائے اللہ کی رضا کے لیے سنائے، ورنہ ثواب سے خالی ہو جائے گا. کیا رمضان المبارک کی مبارکباد دینا ضروری ہے؟ اس پر کوئی حدیث پاک ہے؟ نہیں تو مبارکباد نہیں دینا چاہتے تو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس کو رمضان المبارک کہتے ہو تو اس کی مبارکباد دینے میں حرج؟ مجھے بتائیں، بغداد ایک شہر کا نام ہے، عراق کا ایک شہر، اس کو شریف کیوں کہتے ہیں؟ کربلا ایک شہر کا نام ہے، اس کو کربلا معلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ نجف ایک شہر کا نام ہے، نجف اشرف کیوں کہتے ہیں؟ لازمی بات ہے سیدنا غوث پاک کی نسبت آ گئی تو بغداد شریف ہو گیا. اجمیر، میر پہاڑوں کے سلسلے کو کہتے ہیں. اجے وہاں کا کوئی راجا تھا تو اجے اس سے اجمیر بن گیا. ہم شریف ساتھ لگاتے ہیں نا حضرت سیدنا خواجہ صاحب کی وجہ سے. تو نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے چیز کو شرف ملتا ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک مہینہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کی آمد پر مبارکباد دینا. کوئی اس میں جو کہتا ہے کہ نہیں دینی چاہیے، مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں کہتا ہے. اسی طرح میں نے شاید کسی تقریر میں، جمعے کی تقریر میں، برکت اور مبارک کی بات کی تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کی مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ تو جمعہ کو عید المومنین کہتے ہیں، سید الایام کہتے ہیں. ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ ایک مقدس دن ہے. تو آپ لکھتے ہو اس کو جمعۃ المبارک، تو جب جمعۃ المبارک لکھتے ہو تو مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے؟ باقی رہی ہے کہ حدیثیں اس نسبت سے اگر بلفظی ہی نہیں ہیں تو مانن بہت سی اس کی تائید کریں گی. قراءت کے مقررہ 3 درجوں ترتیل، تدبیر اور حدر سے بھی زیادہ تیز قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ ایک ایک رکعت میں بزرگوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، ایک ایک رات میں پڑھا ہے، حروف ادا ہوں. یہ نہیں ہے کہ حرف کھا رہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لفظ چبا گئے، کھا گئے، وہ بات نہ ہو، حروف ادا ہو رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بندہ خود کسی اور ملک میں رہتا ہو جبکہ اس کا سونا اور مال وغیرہ کسی اور ملک میں ہے، تو زکوٰۃ کس ملک اور کس جگہ کے اعتبار سے دینی ہوگی؟ اس کا اصلی وطن کون سا ہے؟ وہاں کام کے لیے گیا ہوا ہے یا وہاں پر رہتا ہے، مستقل وہیں رہتا ہے؟
تو جہاں ہے اب اس کے پاس وہاں جتنا مال ہے اس کی وہاں کے حساب سے ہی دے گا نا. اور پھر سونے کی ویلیو تو دنیا بھر میں ایک ہوتی ہے. کوئی اگر ہوگا تو 2-4-5 روپے کا فرق ہوگا، ورنہ تو دنیا بھر میں ایک ہی ہے. ریٹ جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل ہوتے ہیں، گلوبلی ہوتے ہیں. تو کرنسی کی بھی آپ جو ویلیو لگاتے ہیں اسی حساب سے، مثلا آپ کے پاس پاکستان میں بھی لاکھوں روپیہ ہے اور وہاں پر بھی آپ کے پاس غیر ملکی ہے، تو آپ اس کی ویلیو تو نکالیں گے نا، اسی حساب سے دیں گے. تو اصلی وطن جو ہے آپ کا، اگر آپ وہاں رہتے ہیں، لیکن یہ کہ قیمت جو لگے گی سونے کی اس میں کوئی دنیا میں فرق نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کی وہ چیز ہے، آپ جہاں اس کے مالک ہے اور آپ کا اصلی وطن ہے، آپ اس کے حساب سے نکال لیں. لیکن یہاں پر رہ کر آپ مثال کے طور پر امریکی ڈالر کا لگائیں گے تو کس حساب سے لگائیں گے؟ ڈالر کو اگر آپ خریدیں گے یا بیچیں گے تو قیمت کیا ہوگی؟ جو مارکیٹ ریٹ ہوگا تو اس کے حساب سے لگے. رافع خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ گزشتہ رمضان ہمارے کچھ روزے رہ گئے تھے، اب یاد نہیں کہ کتنے، تو اب ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ آپ کو کوشش کرنی ہے یاد کرنے کی. اندازہ کریں، جس پر آپ کا دل جم جائے اتنے تو لازمی رکھیں. اگر 2 زیادہ رکھ لیں کہیں بھول چوک نہ ہو جائے، تو جو دل جس پہ جمے اب یاد کرنا ہے آپ کو کہ کتنے رہ گئے، اس کے مطابق آپ رکھیں گے. ایک موقف یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہی نکاح کرے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نکاح کرو کیونکہ اس سے رزق بڑھتا ہے. رہنمائی فرما دیجئے کہ درست موقف کون سا ہے؟ جی، دونوں باتیں اپنی جگہ. دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے اور بیوی کو بھی کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، تو شادی کرے. دوسرا یہ ہے کہ جی اگر تمہیں اس بات کا یہ خیال کہ وہ آ جائے گی، خرچہ بڑھ جائے گا، وہ ڈر نہ ہو. یعنی اتنا ہے کہ تم اگر 2 روٹی اس کو کھلا سکتے ہو تو کرو، لیکن یہ کہ نہیں جی وہ آ جائے گی، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اس ڈر سے اس کو روکا گیا ہے کہ وہ شادی بعض مرتبہ رزق بڑھا دیتی ہے. تو وہ چیز سمجھے، اس سے وہ دونوں موقف الگ الگ کر رہا ہے نا. اصل بات کو سمجھے کہ اگر یہ ڈر ہے تو اس ڈر میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، محنت زیادہ کریں گے انشاءاللہ برکت ہوگی. ان کا اگلا سوال کہ اگر راستے میں کچھ پیسے گرے ملیں تو ان کو کہاں اور کس طرح لوٹانا ہوگا؟ یہ لقطہ کے بارے میں ہزاروں بار بیان کیا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کھانے کی، اس کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہیں رکھی جا سکتی. باقی کوئی چیز ملتی ہے تو وہاں پر گواہ بنا لے. انجان ویرانے میں ملی ہے تو اس کے لیے وہاں پر کوئی انتظام ایسا آثار بتاتے ہوں گے کہ لوگ گزرے ہیں، کچھ ہیں، منادی کرنی ہوگی، مسلسل اعلان کرنا ہوگا کہ مجھے فلاں جگہ سے کچھ ملا ہے. جس کے ہو نشانی بتا کے لے لے، کوئی ایسے ہی دعوے دار نہ بن جائے. منادی کرنی ہوگی. اگر منادی کی مدت ہو گئی 3 ماہ تک نہیں آیا، کوئی بار بار یہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے، کسی جگہ لگا دے. لیکن بعد میں کسی نے رابطہ کر لیا کہ تم نے اعلان کیا تھا وہ میرا مال تھا اور کنفرم ہو جائے، تو یہ اس کو بتائے گا کہ میں نے تمہارا انتظار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں. وہ کہے گا مجھے تو چاہیے، تو دینے پڑیں گے. یہ مسئلہ اس حد تک ہے. تو احتیاط، لیکن گواہ بنائے تاکہ شبہ نہ رہے. اور آج کل بہت آسان ہے، آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہوگا، لیکن منادی کرنی ہوگی. ایسے ہی نہیں آپ کے آگے دے دیں کسی کو، پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا. جب اتمام حجت کر لیں گے اس کے بعد پھر وہ اللہ کی راہ میں اس شخص کی طرف سے دیں گے. محمد اسامہ صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نظر بد جتنی پرانی ہوتی ہے اس کو اتارنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے؟ میں اس میں یہ کہوں گا وہ کس طرح کی ہے. بہرحال ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا. اس سے بڑی اور بری طاقت، بڑی برائی کی کون سی ہوگی؟ ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے.
صحیح طریقہ اختیار کریں، غلط ٹوٹکے نہ کریں، صحیح طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ اترے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ آج کل آفیسز میں اونچے عہدوں پر بیٹھے لوگ اپنے نچلے طبقے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص جو سیدھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ ناجائز کرتے ہیں یا ویسے پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح کام کریں؟ ایک دباؤ ہوتا ہے کہ آدمی غلط نہ چلے، کام پورا کرے، ایسے دباؤ کو آپ برا نہیں کہیں گے۔ ایک ان کو خوف میں رکھنا کہ بھئی دیکھنا غلطی نہیں کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا کمپنی کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، خود ان کے لیے بھی۔ لیکن ناحق دبانا، حقیر سمجھنا، وہ غلط ہوگا۔ یعنی ماتحت تو یہ سوچیں کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے، مجھے بھی کسی کو جواب دینا ہے، وہ اپنے سے بڑے کے اس میں رہے۔ تو یہ جب جس کو احتساب آپ کے ہاں تو نیب کے ادارے کے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، ورنہ احتساب تو ہونا چاہیے، ہر ایک کا رہنا چاہیے۔ تو جو ویسے یعنی اپنے عہدے کی وجہ سے دوسروں کو کم سمجھنا یا ان پر وہ روب رکھنا، ناجائز روب، ایک تو صحیح ہوتا ہے ناجائز کرنا، وہ غلط نہیں، وہ اخلاق سے بھی اور ویسے بھی شرعاً غلط نہیں ہے۔ مطلب اس لحاظ سے وہ غلط ہو جائے گا جب وہ ایسا کرے گا، لیکن بعض حالتوں میں وہ نہ شرعاً غلط ہے نہ اخلاق کے لحاظ سے غلط۔ ہاں، ایک انسان کا مزاج ہے جس میں تکبر، رعونت، جس کو آج کل غرور کہتے ہیں، تو پھر بالکل غلط ہوگا۔ فاطمہ نور صاحبہ کا سوال کہ کسی رشتے کے معاملے میں غلط فہمی ہو جائے، رشتہ اچھا ہو لیکن والدین منع کریں اور اولاد وہی رشتہ کرنا چاہتی ہو، تو والدین اور اولاد کو کیا کرنا چاہیے دینی لحاظ سے؟ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ اگر نہیں دور ہو رہی ہے تو ماں باپ کو اس بات پہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ حقائق سامنے آ جائیں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اچھے انداز میں، لیکن یہ کہ ماں باپ کے خلاف نہ جائیں۔ شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں وہ نہیں سنی جائے گی ماں باپ کی، باقی باتیں ان کی سنی جائیں گی۔ تو اگر وہ ان کی رضا نہیں ہے اس میں تو بغیر ان کی رضا کے ایسا نہ کریں، کیونکہ پھر والدین کا نافرمان ہوگا، دل دکھانے والا ہوگا، کتنی سعادتوں سے محروم ہو جائے گا، بلکہ کتنی حدیثیں ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو کوشش کریں کہ واقعی غلط فہمی ہے تو ایسی حقیقت، باقی حقائق سامنے، حقیقتیں لائیں سامنے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے، ورنہ ان کے خلاف نہ کریں۔ محمد زین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ عوام اہل سنت صرف نام کی حد تک ہی ائمہ اہل بیت کے بارے میں جانتی ہے اور علماء بھی ان کا اس طرح سے ذکر نہیں کرتے بکثرت جس طرح ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روافض کی جو عوام ہے وہ اپنے علماء سے بکثرت ان کا ذکر سن کے ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ محمد زین آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے۔ چلیں پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کا یہ کہنا کہ علماء اہل سنت ذکر اہل بیت نہیں کرتے یا زیادہ نہیں کرتے، پہلے تو اس کا ثبوت دیں۔ اگر کچھ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے سب کو کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، میں 1300 سال پہلے سے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد محدثین، وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، ابن ماجہ ہوں، یا امام نسائی ہوں، یا ابو داؤد والے جو وہ ہوں، مجھے بتائیں کس نے ذکر نہیں کیا اور کیسے نہیں کیا؟ کثرت سے کیا، کتابیں لکھی، محبت سے لکھی، اور اس کے بعد آپ چلے آئیں سیدنا غوث پاک کو لے لیں، خواجہ غریب نواز کو لے لیں، بابا فرید کو لے لیں، داتا صاحب کو لے لیں، کس نے ذکر نہیں کیا؟ تو اگر آج کچھ علماء کہلانے والے یا واقعی عالم ہیں اور ذکر نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ کثرت سے نہیں کرتے، مگر ان کا یہ کہنا کہ جی نہیں کرتے ہی نہیں ہیں،
آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرے والد صاحب قبلہ مجالس محرم انہوں نے اہل سنت کی طرف سے شروع کی، اور کس شان سے شروع کی، آج تک دنیا بھر میں سنا جاتا ہے ان کو. اس کے علاوہ ہمارے کثرت سے جتنے علماء ہیں سب احترام بھی کرتے ہیں. اب آپ نے ان کو روافظ کو کہہ دیا ٹھیکیدار، تو انہوں نے صحیح باتیں لکھی کہاں ہیں؟ ان کے ہاں جتنی باتیں ملتی ہیں وہ خود ان کا جو حال ہے. تو اصلی محبت کرنے والے اہل بیت سے تو ہم اہل سنت ہیں. ہاں روافظ میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ناصبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں. ہمارا اس سے دونوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم دونوں کا ذکر محبت سے کرتے ہیں، نہ ان کی شان ایسی بڑھاتے ہیں جس کو کہا جائے کہ وہ درست نہیں، نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ پیار سے ذکر کرتے ہیں. ہمیں ان کی شان پوری معلوم ہی کہاں ہے. تو جو ایسا کرتا ہے ان چند کو کہیے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی اہل سنت نہیں کرتے؟ والد صاحب قبلہ کی 4 کتابیں ہیں. سفینہ نو صاحب وال حضرت علی کے بارے میں، سفینہ نو حصہ 2 حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ کے بارے میں، شام کربلا پوری واقعہ کربلا. وہ تو اس لیے بھی لکھی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ جو سناتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایک بات کی سند لکھ دی کہ کہاں سے جو سناتے ہیں اس کا پورا امام پاک یزید پلید لکھی. اب مجھے یہ بتائیں، ذکر اہل بیت کی یہ بات کرنے والے، مجھے کیا صحابہ کرام اور اہل بیت، اب میں نے فضائل بیان کرنے اہل بیت کے، تو صحابہ کی روایتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اہل بیت سے مجھے صحابہ کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ روایتیں کہاں آتی؟ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا تو ان کی معلومات نہیں ہے یا پھر کسی ضد میں ہے. تو اہل سنت محبت سے ذکر کرتے ہیں. کون سا سنی ہوگا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں علی علی کرو، کس کو شکایت ہے ان کے؟ لیکن یہ کہ علی علی کرتے، باقی صحابہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے تو اس پر پکڑ ہوگی، ورنہ حیدر حیدر کرو، شوق سے کرو، زیادہ کرو. لیکن یہ نہیں کہ حضرت علی سے جن کو محبت اور حضرت علی کو جن سے محبت ہو، دونوں پہلوؤں کو رکھو نا. وہاں یہ کہ کسی صحابی کے بارے میں نامناسب بات کہہ دیں یا جوتی کا لفظ استعمال کریں یا ایسی کوئی بات کریں، تو وہاں پر لازمی بات ہے کون گوارا کرے گا. منظور صاحب کا سوال کہ کیا دعائے حزب البحر کو مسنون عمل کہہ سکتے ہیں کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کے خواب میں آ کر خود تعلیم فرمایا. کیا امت کو یہ دعا پڑھنی چاہیے؟ رجعت کے معاملات تو نہ ہوں گے؟ میرے بھائی، مسنون کی ایک تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی بات سکھائی ہے تو اس کو تبرک سمجھیں، لیکن جس درجے میں ہم سنت اور مسنون کی بات کرتے ہیں اس درجے میں اس کی تعریف پر یہ چیز نہیں اس طرح اترے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اعتقاد ہے، ان پر یقین ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے یہ عمل بتایا حضور نے خواب میں. تو اگر کوئی ماننا چاہتا ہے اور واقعی اس کا ثبوت ہے اور اس بندے کا حالت، اس کا احوال بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسنون کی جو تعریف ہے وہ بھی تو ان کو معلوم ہوگی. اب رہا یہ کہ رجت کی بات جو ہے نا، یہ صاحب جو ہیں انہوں نے صرف سوال نہیں کیا ہے، تھوڑا سا امتحان لیا ہے، تو ان کو بتا دیں کہ رجت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. کس وظیفے میں رجت کا مطلب یہ کہ وہ لوٹنا یا کوئی اس پر وہ پلٹ آنا، وہاں اس کے بھی کچھ اصول اور قواعد ہیں. ایسی باتوں پر نہیں ہوتی. ہاں اشاروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ، پرہیز جو بتایا گیا وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر پابندیاں ہوتی ہیں. نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ قرآن مجید میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ سجاد احمد کھوسو. میرے محترم، اگر آپ کو پورا واقعہ معلوم ہو، تفصیل معلوم ہو،
تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا، لیکن سوال آیا ہے آپ کے ذہن میں تو بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں حضرت علی کے نکاح میں، اور سید زادی کے نکاح کے حوالے سے آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کے نکاح میں سید زادی ہو تو وہ اس پر دوسری عورت نہ لائے کہ رسول زادی کا دل دکھے گا۔ یہ ادب کے مسئلے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی تھیں، اور فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا، بدائے رسول جس کو کہتے ہیں، ان کا معاملہ خاص تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی، جو حکم دیا، اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے تو پہلے ان ہستیوں کے بارے میں تھوڑا سا ان کے مقام کو جانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جانیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے شرعی طور پر، ایک ہوتا ہے طبعی طور پر۔ آپ کو شاید ان دونوں کا فرق بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ، فرمایا نا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ خاص ہیں۔ آپ ان پر بعض مسائل تحقیق کے نہیں ہوتے، تعظیم کے ہوتے ہیں۔ ایسے مسئلوں پہ زبان نہیں کھولنی چاہیے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ مقام تعظیم ہے، مقام تحقیق نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ان کا اگلا سوال کہ علی نبی بھائی بھائی، کیا یہ نعرہ لگانا درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں۔ جس معنی میں لگایا جاتا ہے وہ ایکول کر کے لگا رہے ہیں۔ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہوتا، رشتے میں بھائی ہے، لیکن جس مفہوم میں یہ نعرہ بنایا جا رہا ہے اس لحاظ سے درست نہیں ہوگا۔ سنیوں کے اختلافات ختم کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ لوگوں کو کہیں نا سوشل میڈیا پہ تبصرے بند کریں، علماء کے بارے میں جو نامناسب باتیں وہ بند کریں، خود ان ایک کے ساتھ مل کے دوسرے کی تحقیر بند کریں۔ جو سنی ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، اس کے عقائد میں خرابی نہیں ہے، تو ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ عوام ہے نا جس نے اب شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ، اسی طرح دوسری جگہوں پہ، نہیں جی فلانا یوں فلاں۔ صحیح العقیدہ سنی ہے، اگر اس میں کوئی بشری کمزوری ہے وہ دوسری بات ہے، کمزوری سے کون خالی ہے؟ تو صحیح العقیدہ سنی ہے ہمارا ہے، عقیدے میں مسئلہ آئے گا پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، نہیں ہوگی اصلاح تو پھر اس سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ اختلاف بڑھانے میں عوام کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ گروپ بنا لیتے ہیں، کان بھرتے ہیں دوسرے کے خلاف، وہ ملنا بھی چاہے ملنے نہیں دیتے ہیں، نہیں جی وہ تو آپ کا یوں، اگر آپ ادھر جائیں گے تو یوں ہو جائے گا وہاں۔ یہ عوام بھی ہیں جو ارد گرد، جن کو حاشیہ نشین کہتے ہیں نا، ارد گرد بیٹھنے والے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلک کے لیے، کسی شخص کے لیے نہیں، مسلک کو بنیاد بنا کر کوشش کریں اور ہر سچے سنی کا ساتھ دیں۔ لیکن یہاں ہوتا ہے بھائی اس کو وہ پسند نہیں ہے، اس کو وہ پسند نہیں ہے۔ آج کل یہ باتیں عام ہو رہی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جی اچھا فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ جن کی اہلیت نہیں ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جن کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا وہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو درست کریں مسلک کی بنیاد پر، اس پر خود پابند رہیں اور دوسروں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں چغلیاں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، یا یہ کہ پروپیگنڈا، ہم چھوٹی سی بات لے کے شروع ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ کیا کیا، دوسروں کے ساتھ کیا کیا، عوام نے کیا نا، یا گروپ نہیں کیا نا، تو فلانے سے ہاتھ کیوں ملا لیا، فلانے کے اسٹیج پہ کیوں چلے جاتے ہو؟ تو تم فیصلہ کرو گے، اس طرح کرو گے تو پھر کدھر لے جاؤ گے؟ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 فلیٹ ہوں اور ایک میں اس کی رہائش ہو اور ایک کرائے پر دیا ہو تو
اس کرائے پر دیے گئے فلیٹ پر زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟ اس کا کرایہ جو آتا ہے نا، کرائے پہ زکوٰۃ ہے، اس فلیٹ پہ نہیں۔ اگر آپ فلیٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہ آپ کا مال ہوگا۔ لیکن آپ اپنے لیے ہوئے، 2 لیے، 3 لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب وہ کرایہ آپ کے مال میں مکس ہو رہا ہے، آپ کا جو ٹوٹل بنتا ہے اس پہ آپ زکوٰۃ، اور اگر خرچ ہو جاتا ہے اور آپ صاحب نصاب نہیں بنتے تو نہیں ہوگا۔ مدیحہ صاحبہ کا سوال اسلام آباد سے، کیا جادو کے ذریعے کسی لڑکی کی شادی میں بندش پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح کا نظریہ رکھنا درست ہے؟ کرتے ہیں کچھ لوگ، بندش ہمارے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ عملیات سے کرواتے ہیں، لیکن اس کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ توڑ نہیں ہے کہ جی اتنے بکرے لے آؤ، اتنے انڈے لے آؤ، اتنا یہ لے آؤ اور جناب قبرستان میں دبانا، وہ والی عملیات نہیں میں بات کر رہا ہوں۔ تو پڑھائی سے درست ہو جاتا ہے، توبہ استغفار سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو بندش ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بندش ہی ہو، وہ ہمارا اپنا کرتوت ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو بندش بھی ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، دشمنی میں مخالفت میں کرتے ہیں، تو اس کا توڑ بھی ہے، آپ کو کلام بتایا جاتا ہے، پڑھیں آپ۔ محمد رفیق صاحب کا سوال کہ کیا تراویح کسی ایسے شخص کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے جس کی داڑھی نہ ہو، جیسے کہ کوئی بچہ وغیرہ؟ نابالغ جو ہے وہ اگر قرآن سنانا چاہتا ہے تو اسے کہیں سنائیں، پیچھے لوگ بیٹھ کے سن لیں، نابالغ ہے تو۔ اب یہ کہ کسی ایسی جگہ تراویح ہو رہی ہے، وہ قرآن جس نے یاد کیا وہ ہے، وہ داڑھی منڈا ہے، اور وہاں پر ماحول ایسا ہے کہ کوئی اور داڑھی والا نہیں ہے، وہ سنتے ہیں تو وہ سن لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ داڑھی منڈے کی اپنی نماز جو ہوتی ہے نا، اس میں کراہت ہوتی ہے، تو امامت میں تو اور زیادہ ہوگی، کیونکہ داڑھی منڈانا یعنی واضح طور پر گناہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھ رہا، تو اور زیادہ سخت مسئلہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ہوتا ہے وہ رمضان شریف کے آنے کے شروع میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور پھر وہی حال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جانتا نہیں ہے، وہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ تو صرف قرآن شریف سنانا ہو، نفلوں میں وہ سنا رہا ہے اور اسی طرح کے پیچھے کھڑے ہیں تو اور بات ہے، لیکن کسی مسجد میں وہ تراویح کرائے گا اور وہاں پیچھے داڑھی والے بھی ہوں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نابالغ بچہ ہے تو وہ تراویح نہیں پڑھائے گا، قرآن سناتا ہے تو وہ نفل پڑھے، سنائے، پیچھے لوگ بیٹھ کے سن لیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کسی شخص کے مزاج کی معصومیت دیکھ کر اسے یہ کہنا کہ تم تو اللہ تعالیٰ کی گائے ہو، کیا یہ درست ہوگا؟ محاورہ ہے، اللہ میاں کہنا تو درست نہیں ہے، پھر یہ کہ اللہ کی گائے، تو مراد ان کا جو ہے وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ کسی کا وہ مزاج دیکھ کے، بھولا پن دیکھ کے کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان لفظوں میں نہیں کہنا چاہیے۔ مراد آباد انڈیا سے ظفر خان صاحب کا سوال کہ کیا زیر ناف بال کی صفائی کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، نیز روزے کی حالت میں اگر صفائی کی تو کیا روزے پر کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ نہیں، اگر خون نکلا اور ایسا جس کو دم سائل، یہ فقہی اصطلاح ہے، دم کہتے ہیں خون کو، سائل بہنے والا، کہ وہ اوپر خطرہ بنا اور بہہ گیا، صرف معمولی سا ابھرا ہے تو نہیں، بنا اور بہہ گیا، تو لازمی بات ہے اس میں پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور احتیاطاً یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کے بعد آپ وضو کریں، طہارت کر لیں، لیکن یہ کہ روزے کی حالت میں بھی اگر کرنا پڑا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرے کہ افطار کے بعد کر لے یہ کام سحری سے پہلے، لیکن کرتا ہے روزے میں بھی تو منع نہیں ہے۔ بال کٹواتے ہیں لوگ، نہیں کٹواتے، تو اسی طرح وہ بھی ہے، تو بس یہ ہے کہ اس میں خیال رکھے اپنے آپ کو جتنی جو احتیاط کے ساتھ۔ منظور صاحب کا سوال کہ میری زوجہ نماز نہیں پڑھتی، میں اسے ہر وقت
تلقین کرتا رہتا ہوں. 1 یا 2 دن میرے کہنے پر پڑھتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہیں. میں مزید کہتا ہوں تو کہتی ہیں، لڑتی ہیں مجھ سے کہ مجھے گناہ گار مت کرو بار بار بول کر. میں اپنے وقت پر خود عادت بنا لوں گی. پیار سے لگاتے رہیں. کوئی اور شرط رکھ دیں نا، اگر زیادہ ہی پابند کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ نہیں سونا، میرے بستر پہ نہیں آنا، تاکہ یہ کہ اس کو احساس ہو پیار سے. تھوڑی بہت سختی بھی کرنی پڑے تو نماز کے لیے بچوں پر بھی، اس پہ بھی، اور اس کو بھی خاتون کو چاہیے کہ وہ آگے سے ایسا نہ کہے بلکہ شکر کرے کہ کوئی اس کو ٹوک رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی اصلاح کر رہا ہے، تو عادت ڈالیں اس کو. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں اگر پیار سے نہیں بنتا ہے کام تو کبھی سختی کی، ورنہ سمجھاتے رہیں. اللہ توفیق دے. آمین. انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر قبرستان میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے کسی اور کی قبر میں دفن کر دیا ہو، جیسے 10 یا 20 سال پرانی قبر، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر قبر میں کچھ نہیں رہا، میں نے قبر کے احکام اور آداب میں یہ مسئلہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قبر ایسی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، ہڈیاں وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور کوئی اس کا دعوے دار بھی نہیں ہے، تو اس میں کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل تو کاروبار ہے. گورکن پہلے ڈرتے تھے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی قبر پہ کوئی آتا ہے نہیں آتا، نظر رکھتے ہیں کہ اس قبر کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو وہ قبر توڑ کے اگر کوئی ملتی بھی ہیں کچھ ہڈیاں وغیرہ وہ نکال کے دفن کرتے ہیں. لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، یہ 10 منزلہ قبرستان، یہ 5 منزلہ قبرستان، اور لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، وہ پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں بس مسلمان ہیں نا، ان باتوں میں آ کے ہمیں دین یاد نہیں رہتا ہے. تو لیکن ایسی قبر ویران ہو اور اس میں کچھ نہیں ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے. کیا روزے کی حالت میں اسٹیم لی جا سکتی ہے؟ جی، اگر اس اسٹیم کے وہ پانی جو آپ کا چڑھے گا دماغ کو پہنچے گا یا جوف معدہ میں یا جوف دماغ میں جائے گا تو پھر نہیں اس کی گنجائش، اور اگر اس میں کچھ ملایا ہوا ہے تو پھر بالکل نہیں. ان کا عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے جو کہ اکثر سیاسی جلسوں میں پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک شعر ہے، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. کیا اسے پڑھنا جائز ہوگا؟ یہ دیکھیں تناظر، شاعر جو ہوتا ہے نا وہ کسی تناظر میں بات کرتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں جب لکھی جاتی ہیں تو ان کو ہم اگر شریعت کی روح سے دیکھیں تو لازمی بات ہے قابل گرفت ہوتی ہیں. اب حضرت منصور کے بارے میں ان الحق، لیکن یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ میں بھی سچا ہوں تم بھی سچے ہو، یہ مراد ہے. الفاظ وہ لے آئے ہیں. تو اب یہ اسی پیرائے تک جس موقف یا جس موٹیو کے لیے پوری طرح تو یہ حق پر نہیں ہے. ان کی اگر اس روایت کو لے رہے ہیں تو وہ کس بات کے لیے انہوں نے کہا تھا، یہ کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ ضرورت سے زیادہ استعمال اس کا اس طرح کرنا. باقی فی کل واد یہی مون قرآن میں ہے، شاعروں کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں وادیوں میں. صرف وہ کلام جو بالکل سچ پر مبنی ہو اس کے لیے تو گنجائش ہے. باقی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور کیا سے کیا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ عورت پر حج کب واجب ہوتا ہے؟ اگر شوہر اپنی خوشی سے حج کروائے تو اس طرح عورت کا حج ادا ہو جائے گا، جبکہ عورت کے پاس نہ کوئی رقم ہے نہ ہی وہ ایسا وہ کوئی اگر کام کرتی. کفیل ہے، جی. سارا خرچ وہ اٹھاتا ہے کرواتا ہے تو خود شکریہ ادا کرے اس کا، وہ اگر کروا رہا ہے. اور اگر خود یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، اب لازمی بات ہے اکیلی نہیں جا سکتی تو محرم چاہیے، محرم نہیں ملتا ہے، وہ کہے میرا خرچہ اٹھاؤ تو اس لائق ہے تو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. وہ اگر کروا رہا ہے شوہر تو شکریہ ادا کرے اس کا. اقصا مرتضی صاحبہ کا سوال کہ اگر وراثت میں 2 ماہ پہلے کچھ سونا ملا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی، اس سے پہلے آپ صاحب نصاب تھے
یعنی آپ اس سے پہلے 2 ماہ پہلے ملا ہے، لیکن 10 ماہ پہلے تک آپ صاحب نصاب تھے یا اسی وقت ہوئے؟ اگر اس وقت ہوئے ہیں تو سال پورا کریں، اگر پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو کم زیادہ ہونے میں وہ شمار کر لیا جائے گا جتنا آخری تاریخ میں ہوگا۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ کیا داد و تحسین کی نیت سے کسی کے لیے تالیاں بجانا جائز ہے؟ تالیاں بجانا آپ کے ہاں رواج ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں، یہ آپ کا مزاج ہو گیا ہے۔ تو تالیاں بجانا شرعی طریقہ نہیں ہے، اتنی بات۔ وہ کچھ لوگ ڈیسک بجاتے ہیں، کچھ تالیاں بجاتے ہیں، کچھ جناب لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا کیا سنا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی خیر کرے۔ ہم لوگ بھیڑ چال میں بہت سی باتوں کو اب اہمیت نہیں دیتے، اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا، پھر وہ رائج ہو جاتی ہیں، آپ اس کو پھر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ٹیلی فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، اب آپ اس میں وہ چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں یا فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، آج کل کیا وہ ٹک ٹاک کہتے ہیں، جی، اس میں لگے ہوئے ہیں، بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ آہستہ آہستہ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں کس چیز پہ لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں جو اللہ نے متحرک بنایا تھا، ایکٹیو بنایا تھا، وہ ہماری ایکٹیویٹی کہاں گئی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی؟ تو ہمیں ایک طرح سے وہ سست بنا کر یا کسی غلط راہ پر لگایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، مولوی تو چاہتے ہی نہیں کہ انسان ترقی کرے، یہ پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کون سا مولوی ہے ایسا؟ اگر واقعی وہ مولوی ہے، مولوی کے مطلب اللہ والا، جو سچا مولوی، کس نے ایسا کہہ دیا ہے؟ یا علماء نے؟ ایجادات علماء کرتے رہے، مسائل علماء بتاتے ہیں، جائز ناجائز وہ بتاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پی ایس ایل ہو رہا ہے، اس میں جناب آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں لے جا سکتے، تو کیا مولوی اس کے بارے میں اگر احتجاج کرے تو اس کو بھی چھوٹی ذہنیت کہہ دو گے؟ اگر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہودیوں کو اسپانسر بنایا ہے، تو اگر آپ کو وہ قومی ایمانی غیرت دلا رہا ہے تو آپ اس کو بھی چھوٹی ذہنیت کہو گے؟ کیسی باتیں ہیں؟ یعنی لوگ توجہ نہیں، ان کی اپنی بات ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے تو اس وقت ان کی ذہنیت کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپس میں جب ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں اس وقت کبھی ذہنیت دیکھی ہے؟ لیکن بس ایمان کا وہ جو درجہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، وہ چونکہ نہیں ہے، تو ان باتوں کو پھر لے لیتے ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی اپنی چیز ہے تو بائیکاٹ کیوں کرے پھر کیا اپنی چیز ہے؟ پی ایس ایل؟ جی، پی ایس ایل کا مطلب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نا، اس کا سپریم لا کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ تو اگر قرآن و سنت میں گنجائش نہیں ہے تو پھر پاکستان کی کیسے ہو گئی؟ اب پاکستان کے نام پر اگر کوئی آپ مقابلہ حسن میں عورت مسلمان بھیج دے یا اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ سب کیا اسلام کے مطابق ہے؟ یہ سب ہماری اپنی ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ ایمان کے اسلام کے نام پر خاص طور پر پھر مسلم، آپ کی شناخت کیا ہے؟ پھر آئیڈینٹی کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ صرف وہاں پر پاکستان، لازمی بات ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اس کی یہ شناخت نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، آپ کا یہی مقصد ہے نا، کسی طرح اس کی اسلامی شناخت ختم کریں۔ عجیب لوگ ہیں۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا کسی بد مذہب کو یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو؟ یہ بد مذہب اگر اس کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ کرے کہ تم اس کی رضا کے مطابق ہو جاؤ، ان لفظوں میں اس حد تک تو ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اس حد تک درست ہے۔ باقی ڈائریکٹ اس طرح کہنا، وہ چونکہ پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر نہیں کہیں گے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا حضور پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کہنا بے ادبی میں شمار ہوگا؟ جی، حالت یتیمی میں پیدا ہوئے، اس حد تک تو درست ہے۔ محض کوئی حقارت سے، ہلکے پن سے کہے گا تو ایمان سے جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو انداز ہے کہنے کا، سیاق و سباق اس کو ملا کے تو ادب کرے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بعض باتیں سچ ہوتی ہیں لیکن ان کے کہنے کا انداز بھی ہوتا ہے، اور کس ہستی کے لیے کس طرح کہنا چاہیے۔ آپ بھائی کے لیے جو کہتے ہیں لازمی بات ہے، والد کے لیے اس طرح نہیں کہتے۔ بھائی آیا، والد صاحب کو بھی ابا آیا یا ابا جان آئے، لہجہ بدلتا ہے نا، لفظ کا انداز بدلتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ لکھ دیجئے، آپ کے سوالات یہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اکاڑوی فورم کا بھی اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنے سوالات، اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال محمد وسیع احمد صاحب کا: بعض ملحدین اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے اس بات کو بنیاد بنا کر سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ اس واقعے کی مکمل تفصیل کیا ہے؟ شرعی اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں جواب تو 50 دوں گا، مجھے پہلے شرعی اعتراض بتائیں کیا ہے اس پہ۔ نکاح کے وقت لڑکی کی عمر کم ہے، اس پہ شرعی اعتراض کیا ہے؟ جب شرعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ لوگ کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ باقی ان کی عمر مبارک کیا تھی اس بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن اگر ان کی عمر اس وقت 6 برس کی بھی تھی تو نکاح کے قائم ہونے میں شرعی اعتراض بتا دیں۔ آئیں نا پھر سامنے بات کریں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہستیاں دیکھو، ہستیوں کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ جب ان کے بارے میں تم اس کیا رائے قائم کرنا چاہتے ہو؟ کچھ ذرا سوچو تو صحیح۔ پہلے ان کی حیثیت کو، ان کی شان کو، ان کی مرتبے کو اگر تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہو تو اس کے مطابق پھر اتنی بات کرنی چاہیے۔ باقی ملحدین جو ورغلاتے ہیں، اگر ہندو ہیں تو ہمارے پاس ہندوؤں کے راجاؤں کی، کہ کس کی 1000 بیویاں تھیں، کس کی کتنی تھیں۔ یہودی ہیں تو آئیں پھر بات کریں، عیسائی ہیں تو بات کریں، پھر ان کے ساتھ اس طرح بات ہوگی۔ لیکن میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی بیویاں زیادہ ہونا، یا یہ کہ ان کے تمام معاملات کو دیکھ کے لوگوں کو، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے بیان کرے۔ وہ ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ یعنی ہماری یہ ضرورت ہو گئی کہ ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کریں، ہم کوئی بات کریں۔ ملحدین کو ہزاروں بار جواب دیے ہیں، ان کے پاس وہ لاجواب ہو کے فرار ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس پر بہت عرصے سے بات کی ہے۔ وہ جو غازی تھا، کیا نام، علم الدین، اس نے کس کتاب کے خلاف جو کس نے لکھی تھی جو کتاب، اس کتاب میں کیا بات تھی جس پر اس نے اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا تھا؟
کچھ سمجھ نہیں آتی ہے بات، عجیب لوگ ہیں۔ باقی یہ کہ ملحدین کا واویلا کیا ہے تو اس کے واویلے کے جواب میں علماء نے بھی لکھا ہے، موجود ہے، اور شرعی طور پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو بتائیں۔ آپ اپنے ذہن کے مطابق سندھ میں جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں 8-9 سال کی بچیاں مائیں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ابھی فیس بک پر تھا پرسوں ترسوں یا ایک ہفتہ ہو گیا، 12 سال کے لڑکے نے اسکول میں شادی کی تھی کوئی، اس کی باقاعدہ دلہن کے ساتھ فیس بک پہ آیا تھا، اس کا کلپ موجود ہے۔ باقی دیہاتی علاقوں میں کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ 15 سال کی لڑکی تو بہت بڑی سمجھی جاتی تھی، ادھر لڑکی بالغ ہوئی ادھر شادی ہو جاتی تھی۔ تو یہ لوگوں نے اپنے طور پر بنا لی ہیں۔ مجھے بتائیں، برائی کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے عورت کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اور انہوں نے کتنے نکاح کیے، اس کی وجہ سے کتنے قبیلے اسلام میں آئے۔ تو زبان سنبھال کے اگر کوئی ادب نہیں کر سکتا تو بے ادبی نہ کرے، ورنہ پھر جواب ہمارے پاس ہیں اور ہر انداز میں ہم دے سکتے ہیں۔ ہم دلیلوں کے انداز میں بھی دے سکتے ہیں اور ان کے لہجے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں سلمان سلیم صاحب، نفیسہ فاطمہ صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، سویبہ منصور صاحبہ، گلریز خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، ظہیر عباس صاحب، شازیہ علی صاحبہ، شاہد سرور صاحب، شہباز صاحبہ، شہباز خان صاحب، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، ظفر خان صاحب، شیخ عثمان صاحب، امین اسماعیل صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، عبد الباسط صاحب، غلام احمد صاحب، محمد بن سلیم صاحب، نعیم امین صاحب، منظور صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فیصل صاحب، اسد صاحب، اشرف صاحب، انم مغل صاحبہ، زہیب علی صاحب، محی الدین قادری صاحب، اکرام شریف صاحب، شاہد سرور صاحب، محمد ایان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، خالد عمران شاہ صاحب، مصطفیٰ صاحب، محمد عدنان صاحب، سید یاسر قادری صاحب، عبد الشکور صاحب، رافع خان صاحب، منظور احمد صاحب، محمد اسامہ صاحب، شاہ نواز صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، سومان شیخ صاحب، محمد زین صاحب، وحید خان صاحب، سجاد احمد کھوسو صاحب، شیخ عدیل صاحب، وحید احمد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مدیحہ صاحبہ، محمد رفیق صاحب، سید ساجد صاحب، ریحان شیخ صاحب، ظفر خان صاحب، زاہد حسین صاحب، محمد جنید صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، دانش صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب اور وسیع احمد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ شروع میں عرض کی تھی 10 منٹ تاخیر سے پروگرام شروع ہوا، کیونکہ میں اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا اور میں نے بتایا نہ میں نے منہ دھویا تھا نہ پانی پیا تھا، اسی طرح آ کے بیٹھ گیا، اس کی دوبارہ معذرت۔ حضرت مولانا گل احمد خان عتیقی بڑے عالم فاضل تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ایمان والے اس دوران چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ آخری دن ہے ماہ شعبان کے، 26 تاریخ مشہور ہے
بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بھی متعدد ہستیوں کے دن۔ میں چونکہ 5 دن کراچی سے ملک سے باہر رہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے پتہ چلا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ بات کڑیاں مل رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ یوں ہی نہیں آ گیا، یہ ایک سازش چل رہی ہے، کسی طرح ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قانون کو خاموش کر دو، ناکارہ بنا دو۔ مسلمان گناہگار ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، خاص طور پر اپنے نبی کی عزت کے لیے کسی بڑے سے بڑے جابر ظالم حاکم کی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ بہتر ہوگا کہ حکمران سیاستکار اگر اس معاملے میں کسی غیروں کے اشارے پر ہیں تو اپنا قبلہ درست کر لیں، دین میں دخل نہ دیا کریں۔ دین میں دخل برداشت نہیں ہوگا، اور جو دیتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی تباہ۔ اللہ کرے، اور میں نے تاکید کی تھی ہر سنی کو، روزانہ فیس بک پہ آپ پوسٹ کرتے رہتے نہ کوئی ختم نبوت کے حوالے سے، روزانہ ضرور اپنے فیس بک پیج کو، اپنے واٹس ایپ گروپ کو روزانہ چلاتے رہے، یعنی ان کو پتہ چلتا رہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، یعنی اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جتنا دباؤ گے اللہ اتنا ہی اس کو ابھار دے گا، دبانے والے ختم ہو جائیں گے، دین ختم نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استقبال کرنے اور اس کو صحیح طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹی وی 1 والوں نے 11 بجے سے رات کو 12 ساڑھے 12 تک ٹائم رکھا ہے روزانہ نشست کا۔ ٹی وی 1 رات کو 11 بجے پاکستانی ٹائم کے حساب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا پروگرام روزانہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن والے سحری اور افطاری میں کچھ پروگرام جو دیں گے مختلف بلاتے ہیں، ان کے پاس ہوگا۔ یہ جو نشست ہے ہماری، یہ شاید شروع رمضان میں نہ ہو سکے، جس طرح ہر جمعرات کو ہوتی ہے نہیں ہو سکے گی۔ البتہ درس تراویح جامع مسجد گلزار حبیب میں تراویح کے بعد مختصر درس، جمعہ کے اجتماعات وہ آپ سنتے رہیں گے۔ مختلف ٹیلی ویژن پرانی ریکارڈنگ ان کے پاس 30 دن کے میرے کئی پروگرام ریکارڈ ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کو چلائیں۔ نئے جتنے بھی آئیں گے وہ پیج پر بتا دیا جائے گا، ٹائم بھی اور چینل کا نام بھی بتا دیا جائے گا، تو لوگ اس سے وابستہ رہ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ سب نے رمضان کے ماحول کو آلودہ نہ کیا جائے۔ سیاستکار وہ تو باز نہیں آتے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت غزہ اور فلسطین کا ہے۔ 56 سے زیادہ اسلامی ملک پانی نہیں پہنچا پا رہے، اموات کو نہیں روک پا رہے۔ ہر مسلمان، میں اور آپ سب جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آپ اگر وہ کلپس دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ وہاں کس طرح سفاکانہ طور پر وحشی انداز میں بربریت جس کو کہتے ہیں، ظلم کیسا ہوتا ہوگا، اس کو دیکھنا ہے تو اسرائیلیوں کا سلوک دیکھ لیں۔
مسلمانوں کے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، غیر مسلموں نے عالمی عدالتوں تک آواز لگائی، کسی مسلمان نے نہیں لگائی۔ کیوں؟ کیا ہم خاموش رہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے؟ مجھ سے آپ سے سب سے پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا۔ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے۔ انہیں پانی کے قطرے نہیں مل رہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی فلسطینی اللہ تعالی کی رضا پر راضی۔ اس سے متاثر ہو کر کتنے لوگ دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو غیرت مند ہونا چاہیے ایمان کے حوالے سے، بے غیرت نہیں۔ مالی مدد کر سکیں، اخلاقی مدد کر سکیں، ایمانی مدد کر سکیں، دعا کر سکیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ وہ کہیں جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کس کا مسئلہ ہے؟ صرف کرسی تمہارا مسئلہ ہے، اقتدار تمہارا مسئلہ ہے؟ ہم پر ٹیکس لگانا کہ جس دن حکومت میں ہو آتے ہی پیٹرول کے نرخ بڑھاؤ تاکہ تمہارے اللے تللے پورے ہوں، رمضان میں نرخ نیچے لانے کی بجائے کمائی ہو۔ آمد رمضان اور آمدن رمضان، فرق کرو کچھ تھوڑا سا، سوچو۔ لیکن تمام لوگ دیکھ لیجئے گا، بازاروں میں بھی دیکھیے گا، ماحول میں بھی، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کھلا رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو لوٹ رہے ہوں گے۔ سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں، پتہ نہیں ضمیر مردہ ہو گیا ہے یا ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ہماری اس وقت ملک میں سیاست، معیشت، معاشرت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا بولوں آپ سے۔ ہماری آوازیں دبائی جا رہی ہیں، ہمارے پیج پہ اسٹرائک آ جاتی ہے، کبھی میرے نام پہ آ جاتی ہے، کبھی میری تصویر پہ آ جاتی ہے۔ سچ کس کو پسند ہے؟ وہ کڑوا ہوتا ہے سچ، سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جبکہ میرا مقصد توہین نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح ہے۔ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم تو بھلائی کے لیے بولتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سوا نہیں ڈرتے ان سے، سچ بولتے ہیں۔ مقصد کوئی فتنہ و فساد نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھیں، غور کریں، توجہ دیں۔ بہرحال جو بھی مزید معلومات ہوں گی آپ کو جو پیجز ہیں ان پہ معلوم ہو جائے گا۔ چینلز کا میں نے آپ کو بتایا۔ تراویح میں جامع مسجد گلزار حبیب میں پڑھتا ہوں کراچی میں، اور جب بھی وقت ملتا ہے اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ درس ہوتا ہے۔ پھر ٹی وی کے لیے بھاگنا ہوگا۔ یہ پروگرام ہمارا اتنے افراد تک نہیں جاتا جتنا چینل جاتا ہے، تو مقصد آواز پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں پہنچیں گی۔ بہت سے موضوعات رہ گئے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے خیال رکھیے گا۔ بہت لوگ آتے ہیں نادار مستحق، آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہوں تو میرے پاس بھجوائیں، بلکہ چیک کرنا چاہیں چیک کریں آپ، تو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ راشن لاتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو مستحق افراد کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ جامع مسجد گلزار حبیب کا مینار بھی تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے بھی، اور دیگر اخراجات مسجد کی ہمارے کوئی آمدنی نہیں ہے۔ جمعہ کے اجتماعات یا پھر لوگوں کے عطیات، اور آپ کو شاید پتہ ہو 1,00,000 روپے سے اوپر کا بجلی کا بل آتا ہے کم از کم۔
اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں سرکاری افسروں کی بجلی معاف ہے۔ اللہ کے گھر کی بجلی معاف ہونا تو دور کی بات، کم ریٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، سارے ٹیکس وہ لگاتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، اللہ کرے خیر سے رمضان آئے، بجلی پانی گیس وغیرہ کی مشکلات نہ ہوں، ماحول آلودہ نہ ہو۔ میں آپ سب کو پیشگی آمد رمضان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ارد گرد ماحول ستھرا رکھیں، کثرت سے نیکی کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ میری چچی صاحبہ سائیوال میں وہ بیمار ہیں، اسی طرح شکیل یوسف صاحب کی اہلیہ لاہور میں بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ کوئی غلطی مجھ سے گفتگو میں کسی طرح ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔